سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ استغفار کہتے ہیں کہ اپنے گزرے ہوئے گناہوں پر نادم ہونا۔ شریعت نے کہا الندم توبۃ، ندامت یہ توبہ ہے، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش انسان وہ ہوگا من وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، جس کے نام اعمال میں کثرت کے ساتھ استغفار لکھا ہوا ہوگا۔ تو ہمیں کثرت سے استغفار پڑھنا چاہیے۔ چنانچہ ایک شخص حضرت حسن اللہ عنہ کے پاس آیا، حضرت بہت گناہگار ہوں، کوئی عمل بتائیں۔ فرمایا استغفار پڑھو۔ ایک اور آدمی آیا، حضرت بارش نہیں ہو رہی، کوئی عمل بتائیں۔ فرمایا استغفار پڑھو۔ پھر ایک آدمی آیا کہ حضرت بہت قرضہ چڑھ گیا، دعا کریں کہ کوئی اسباب بن جائیں رزق کے، مال کے، تاکہ قرضہ اتر جائے۔ فرمایا استغفار پڑھو۔ پھر ایک شخص آیا کہ حضرت دعا کریں اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک آدمی آیا میرا باغ ہے، دعا کریں کہ میرا پھل زیادہ لگے۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک آدمی آیا میری کھیتی باڑی کی زمین ہے، دعا کریں پانی اندر سے نکل آئے۔ فرمایا استغفار کرو۔ اب سننے والا حیران کہ مختلف لوگ مختلف ضروریات آ کر بیان کرتے رہے، سب کے لیے ایک ہی جواب۔ تو اس نے پوچھا کہ حضرت کیا مسئلہ؟ تو فرمایا کہ دیکھو یہ جواب میں نے اپنی طرف سے نہیں دیا، قرآن مجید سے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ تو سب سے پہلے استغفار کرنے سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر اللہ بارشیں برسائے گا۔ ویمددکم باموال، اللہ مال کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔ وبنین، اور بیٹوں کے ذریعے مدد کرے گا۔ ویجعل لکم جنات، اور اللہ تعالیٰ تمہیں درختوں پہ پھل زیادہ عطا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے زمین سے چشمے جاری فرما دے گا۔ آپ اگر غور کریں تو ہماری روز مرہ کی جو پریشانیاں ہیں وہ انہی میں سے ہیں۔ کوئی بیٹے کے لیے پریشان، کوئی کاروبار کے لیے پریشان، کوئی قرضوں کی وجہ سے پریشان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم استغفار کرنے کی عادت ڈال لیں تو ہمیں کسی اور عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور یہ عمل قرآن مجید میں بتایا گیا ہے، یہ پروردگار عالم کا کلام ہے۔ ہم استغفار کم کرتے ہیں، کم از کم 100 مرتبہ صبح اور شام استغفار کا کرنا معمول بنا لینا چاہیے۔ آپ لوگ ڈرائیو کرتے ہیں اپنے دفتر جاتے ہوئے تو راستے میں جو آدھا گھنٹہ لگتا ہے اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ بعض لوگ نعت سن لیتے ہیں، تلاوت سن لیتے ہیں، وہ بھی عبادت ہے، لیکن اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان خود پڑھے کچھ۔ تو اگر اس دوران آپ استغفر اللہ ہی پڑھتے رہیں تو سینکڑوں دفعہ استغفار نام اعمال میں لکھا جائے گا، اور اگر پورا پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ تو یہ سونے پہ سہاگے والی بات ہے۔ تو اپنے ٹائمنگز کو ایسے ایڈجسٹ کریں کہ اس میں درود استغفار کثرت کے ساتھ آپ پڑھ سکیں، کیونکہ حدیث پاک میں یہ فرمانا کہ قیامت کے دن وہ بندہ بہت خوش ہوگا جس کے نام اعمال میں استغفار زیادہ ہوگا۔ توبہ میں اور استغفار میں فرق کیا ہے بھائی؟ توجہ فرمائیے گا۔ استغفار کہتے ہیں پچھلے گناہوں پہ نادم و شرمندہ ہونا، اور توبہ کہتے ہیں آئندہ گناہ نہ کرنے کا دل میں پکا عزم اور ارادہ کرنا۔ توبہ کہتے ہیں آئندہ گناہ نہ کرنے کا دل میں عزمن جازمن پکا ارادہ کرنا، اللہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔
تو توبہ کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ تو جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ اس لیے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہوتا، یوں اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جیسے دنیا کے اندر مٹی دور کرنے کے لیے صابن ہوتا ہے، تو یہ توبہ گناہوں کو صاف کرنے کا صابن ہے۔ کمپیوٹر کے اوپر جو بچے کام کرتے ہیں نا، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے اریز کمانڈ۔ جب بھی آپ کسی فائل کو اریز کرنا چاہیں نا تو اریز کمانڈ دے دیں، وہ صرف فائل ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ توبہ حقیقت میں دین اسلام میں اریز کمانڈ کا دوسرا نام ہے۔ جو بندہ چاہے کہ میں اس گناہ کی فائل کو کلوز کرتا ہوں اور اللہ اب اس کا ریکارڈ ختم کر سکتا، اس کو چاہیے سچی توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ صرف معافی نہیں کر دیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے اس فائل کو ہی ختم فرما دیں، نئے مال سے بھی ختم، حتیٰ کہ انت اللہ الحفظہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی بھلا دیتے ہیں ان گناہوں کے بارے میں تاکہ قیامت کے دن کہیں فرشتے بھی گناہوں پہ گواہی نہ دے سکے، یوں ریکارڈ ختم۔ دیکھیں بھائی، دنیا کی عدالت میں کوئی جھوٹا مقدمہ کر دے اور ثابت بھی ہو جائے کہ مقدمہ جھوٹا، تو عدالت کہے گی جی کہ آپ کو تو ہم نے باعزت بری کر دیا، اور آپ کہیں جی کہ اگر مقدمہ جھوٹا تھا مجھے بری کر دیا، ریکارڈ ختم کریں۔ عدالت کہے گی ریکارڈ ختم نہیں کر سکتے، ریکارڈ ہم رکھیں گے۔ دنیا کی عدالت جھوٹے مقدمے میں ملزم کو بری کر دیتی ہے، ریکارڈ رکھتی ہے۔ اللہ تیری رحمتوں پہ قربان جائیں، ایک ملزم جو مجرم ہے، اقبالی مجرم، اپنے جرم کا اقرار کر رہا ہے، مگر آپ سے اگر وہ رحم کی اپیل کر لیتا ہے، اللہ آپ فقط اس مجرم کو معاف ہی نہیں کرتے بلکہ عدالت سے اس کے ریکارڈ کو بھی ختم کروا دیتے ہیں۔ بلکہ اس سے ایک قدم اور آگے، یہ توبہ ایسا پاورفل عمل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے، اگر تو دل کی گہرائیوں سے توبہ کرے گا، سچے دل سے توبہ کرے گا، اتنا کہ میں خوش ہو گیا، تو یہی نہیں کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، بلکہ میں وہ کریم پروردگار ہوں، میرے اتنے اختیارات ہیں، میں اگر چاہوں گا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جتنے گناہ ہوں گے میں سب گناہوں کو نیک عمل بنا کے واپس لوٹا دوں گا۔ تو توبہ سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے محبوب فرما دیجئے یا عبادی، اے میرے بندو، کون؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ سمجھیے طالب علم ہونے کے ناطے، کہ باپ بیٹے سے ناراض ہوتے ہیں نا،
اور کوئی اسے بات کہنی ہو تو بیوی کو کہتا ہے اسے کہو یہ سیدھا ہو جائے، یعنی تھرڈ فارم استعمال کرتا ہے، ڈائریکٹ مخاطب نہیں ہو رہا، اسے سمجھا لو یہ سیدھا ہو جائے۔ تو لہجے سے پتہ چلتا ہے کہ باپ ناراض ہے، بہت زیادہ خفا ہے، اس کو سمجھا لو یہ سیدھا ہو جائے۔ لہجہ بتا رہا ہے کہ بڑا ناراض ہے، حالانکہ باپ کے ایک حکم کی نافرمانی ہوئی، اور جس بندے نے 100 سال اپنے رب کی نافرمانی کی اس بندے کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے محبوب قل فرما دیجئے یا عبادی اے میرے بندو۔ باپ نے کہا تھا کہ اس کو کہہ دو اے میرے بیٹے، نہیں، باپ نے غصے میں یہ نہیں کہا تھا، اس نے کہا تھا اسے سمجھا لو یہ سیدھا ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ جس نے 100 سال گناہ کیے اس بندے کے بارے میں بھی فرماتے ہیں یا عبادی اے میرے بندو، کون؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے جانوں پہ ظلم کیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یا اللہ اگر اتنے گناہوں کے کرنے کے بعد بھی آپ نے اپنے بندوں کی فہرست سے نہیں نکالا تو معلوم ہوتا ہے کہ ابھی آپ مغفرت کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس یا عبادی پر کسی بزرگ نے کہا کہ اے اللہ اتنے عرصے اس نے گناہ کیا اور پھر آپ فرماتے ہیں اے میرے بندے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 100 سال گناہ کر کے وہ میری عبدیت سے نکلتا پھرا، مگر میں اس کی ربوبیت سے تو نہیں نکلا، رب تو میں ہی ہوں، تو رب ابھی تک اس کا میں ہی ہوں، تو میں تو کہوں گا نا اے میرے بندے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس وقت یہ آیت اتری نا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اتنا شیطان رویا، اتنا رویا، اتنا رویا، کس بات پر؟ اس بات پہ رویا کہ اس آیت کے اترنے کے بعد میری سینکڑوں سالوں کی محنت ایک لمحے کے اندر ختم کر دی جائے۔ تو یہ توبہ کتنا پیارا عمل ہے، یہ بچھڑے ہوں کو ملانے والا عمل ہے۔ دو دوست آپس میں بچھڑ جائیں، ملے نہ، مدتوں کے بعد پھر دل میں احساس ہو یار ہم تو پرانے دوست تھے، خواہ مخواہ ہم ایک دوسرے سے بولتے نہیں، اور ان میں سے ایک اگر صلح کے لیے آ جائے نا اور آپس میں وہ بات کر لیں کہ چلو چھوڑیں جی پچھلا، تو کیا کہتے ہیں؟ تو جی بس مٹی ڈالیں جو گزر گیا، مزہ ما مزہ۔ یہ توبہ یہی کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے 100 سال تو نے یہ کیا، اب میرے در پہ آ گیا نا چل کے، جو ہوا تو ہوا۔ اتنا اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس بندے نے سچی توبہ کر لی، اب اس کے بعد اگر کوئی بندہ اس کو اس گناہ کا تانا دے گا تو تانا دینے والا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ خود اس گناہ میں ملوث نہیں ہو جائے گا۔ جب میں نے معاف کر دیا، تم کون ہوتے ہو اسے تانے دینے والے؟
ایک بندہ زناکار تھا، شرابی تھا، اگر اس نے توبہ کر لی تو توبہ کرنے کے بعد کسی کی مجال نہیں کہ اس کو تانا دے، تو یہ تھا، تو وہ تھا، نہیں۔ فرمایا جب میرے ساتھ صلح ہو گئی، میں نے معاف کر دیا، تم کون ہوتے ہو تانا دینے والے؟ اگر اسے تانا دو گے میں تمہیں اس گناہ کی ذلت میں ملوث کر کے دنیا میں دکھا دوں گا۔ تو یہ توبہ کتنا عظیم عمل ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کچھ لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو قتل کیا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو قتل کیا۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا اعلان جنگ ہے اس کے ساتھ۔ اتنا یہ عجیب عمل ہے اللہ کے اولیاء کو ایذا پہنچانا، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اولیاء کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا۔ تو مفسرین نے لکھا کہ ثم لم یتوبوا کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ اتنا بڑا عمل کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے توبہ کے دروازے کو کھلا رکھا ہوا ہے۔ اب بھی اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم توبہ کر لیں تو میرے بندو تم نے بھی میرے دروازہ کھلا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی 100 آدمیوں کا قاتل، بخاری شریف کی روایت ہے، نیک بندوں کی بستی کی طرف چل پڑا، راستے میں موت آ گئی۔ جنت کے بھی فرشتے آ گئے، جہنم کے بھی آ گئے۔ جہنم کے فرشتوں نے کہا کہ 100 بندوں کا قاتل، اس کی روح کو ہم سجین میں لے جائیں گے۔ جنت کے فرشتوں نے کہا نہ نہ نہ، توبہ کی نیت سے چل پڑا، اس لیے اب اس کو ہم علیین میں لے کے جائیں گے۔ اللہ رب العزت کے حضور فیصلے کے لیے معاملہ پہنچا تو رب کریم نے فرمایا کہ بھائی تم فاصلے کی پیمائش کر لو، اگر گھر کے قریب تھا تو ابھی توبہ کا عمل گویا دور تھا، جہنم کے فرشتے لے جائیں، اور اگر توبہ والی بستی کے قریب پہنچ گیا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ توبہ کے قریب تھا، جنت والے فرشتے لے جائیں۔ تو فرشتوں نے زمین کی پیمائش کی۔ یہاں محدثین نے لکھا کہ اللہ رب العزت نے جو نیکوں والی بستی کی زمین تھی نا، اس کو غائبانہ حکم فرمایا اے زمین تو سکڑ جا۔ چنانچہ جب پیمائش کی گئی تو وہ نیکوں والی بستی کے قریب تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مغفرت کرنے کا خفیہ انداز ہوتا ہے، چنانچہ اس کی مغفرت فرما دی۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں، بالکل دونوں بستیوں کے جو درمیان کا لائن تھی نا، نصف لائن، ادھر اس کو موت آئی تھی اور اس کی لاش نیکوں والی بستی کی طرف گر گئی تھی۔ صرف اتنا اس بستی کے قریب ہونے پر اللہ تعالیٰ نے 100 بندوں کے قاتل کو بھی معاف فرما دیا۔ اور آگے دیکھیے، جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے غصے کو بھڑکایا، کسی نے کہا مسیح ابن اللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، کسی نے کہا عزیر ابن اللہ،
عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، کسی نے کہا ان اللہ فقیر، اللہ تعالی محتاج ہے۔ کسی نے کہا ید اللہ مغلولہ، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ پر ایسی ایسی باتیں کی، ان لوگوں کے بارے میں بھی رب کریم قرآن مجید میں فرماتے ہیں افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم۔ جو اللہ تعالیٰ کی شان میں ایسا شرک کر چکے، اتنی گستاخیاں کر چکے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی استغفار اور توبہ کی طرف بلاتے ہیں۔ تو یہاں ہمارے اکابر نے لکھا کہ جو لوگ کہتے تھے کہ اللہ فقیر ہے، جو کہتے تھے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جب ان کی توبہ قبول کرنے پہ اللہ تیار ہے، تو اے میرے مالک، ہم قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ ان اللہ غنی، اللہ تعالیٰ غنی ہے، بل یداہ مبسوطتان، اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، تو پھر کھلے ہاتھوں والا ہماری پھیلی جھولیوں کو کیوں نہیں بھر دے گا؟ جس بندے نے خدائی کا دعویٰ کیا، فرعون بے عون، ایسا شقی اور بدبخت، کہتا تھا انا ربکم الاعلی، بڑا خدا میں ہوں، اس کی طرف اللہ تعالی اپنے 2 پیغمبروں کو بھیج رہے ہیں، اپنے 2 پیغمبروں کو بھیج رہے ہیں، مگر ان کو ایک عجیب ہدایت دے رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا، فرمایا اے میرے پیغمبروں فقولا لہ قولا لینا، تم دونوں میری طرف بلانے جا تو رہے ہو، لیکن جانا اور دونوں جا کر تم نرم گفتگو کرنا۔ اب عظمت خداوندی دیکھیے کہ ایسے دشمن کی طرف اپنے پیغمبروں کو بھیجتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اسے نرم سے، پیار سے میری طرف بلائیے۔ تو اے پروردگار عالم، جب خدائی کا دعویٰ کرنے والے بندے کو بھی آپ نرمی سے پیش آتے ہیں، تو جو اپنے عجز کا دعویٰ کرے گا یا اپنے عجز کا اقرار کرے گا، تو اے مالک پھر ان کے ساتھ نرمی سے آپ کیوں نہیں پیش آئیں؟ ایک صاحب تھے، تو کسی گناہگار بندے سے خفا ہونے لگے، تو اس نے کہا دیکھو بھائی، نہ میں فرعون سے زیادہ برا اور نہ آپ کی شان موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ اونچی۔ جب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ فرعون سے نرم گفتگو کرو، تو آپ کیسے مجھ سے گرم گرم گفتگو کر رہے ہیں بھائی؟ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ الندم توبۃ، دل میں گناہوں پہ نادم ہو جانا